السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اقرا ٹی وی پر لائیو Q&A کا پروگرام، اور پروگرام کے اس دوسرے حصے میں آپ کے لیے سوال و جواب کا سلسلہ جاری ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں بھی کوئی سوال ہے تو آپ بھی اسٹوڈیو کے نمبر پر فون کر کے معلوم کر سکتے ہیں۔ بریک سے پہلے ہماری ایک بہن کا جو سوال تھا کہ کوئی لاٹری کمپنی ہے اور اس کے اندر کوئی کام مل رہا ہے IT کا۔ دیکھیے، گیمبلنگ جو ہے یہ حرام ہے، اور اس کی مدد کرنا یعنی ایسے کام کرنا جس میں اس کو مدد ملے، وہ بھی ایک طرح سے اس کا سپورٹ کرنا ہے۔ اس وجہ سے ایسی کمپنی کے لیے کام کرنا جائز نہیں۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ سے رزق کا جو ابھی آیت وہی چل رہی ہے، اللہ تعالیٰ سے رزق کی ہم ایسی امید رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حلال رزق عطا فرمائے تو انشاءاللہ ضرور ملے گا۔ بلکہ ایک بزرگ نے بہت اچھی مثال دی ہے، فرمایا کہ ایک بارش ہوتی ہے، آسمان سے پانی برس رہا ہے، ایک آدمی کھڑا رہتا ہے، اس کے ہاتھ میں ایک برتن ہے، صاف ستھرا پاک صاف۔ اس برتن میں جو بارش کا پانی جمع ہوتا ہے وہ پینے کے بھی قابل ہے، وضو کے بھی قابل ہے، غسل کے بھی قابل ہے، اس سے کپڑے دھوئے جا سکتے ہیں، اس سے کھانا بنایا جا سکتا ہے۔ دوسرا ایک آدمی جو اس کے پڑوس میں کھڑا ہے، بازو میں بالکل، لیکن اس کے پاس جو برتن ہے وہ گندا ہے، ناپاک ہے۔ بارش برس رہی ہے، سیم ہے، اس کے برتن میں بھی اتنا ہی پانی جمع ہوا، لیکن وہ پانی ناپاک ہے، نہ اس کو استعمال میں لایا جا سکتا ہے، نہ پینے کے قابل، نہ وضو کے قابل۔ تو اس میں بارش کا قصور نہیں، قصور آپ کے برتن کا ہے۔ رزق تو اللہ کی طرف سے مل رہا ہے، برس رہا ہے، جو اللہ نے دیا ہے وہ آ رہا ہے۔ فرق یہ ہے کہ آپ کون سا برتن لے کر کھڑے ہیں، حلال کا برتن لے کر کھڑے ہیں یا حرام کا برتن لے کر کھڑے ہیں۔ اگر آپ یہ طے کریں اور اللہ سے مانگیں کہ اللہ ہمیں حلال چاہیے تو حلال بھی ملے گا، ملنا ہے۔ وہ جو کہا جاتا ہے کہ ہر آدمی کو اس کا رزق جو طے ہے وہ مل کر رہے گا، اس کا مطلب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو رزق مقدر کیا ہے وہ مل کر رہے گا، فرق آپ کے اپنے برتن کا ہوگا۔ اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء۔ دنیا میں اتنی سب مخلوق اور سب کو اللہ رزق پہنچا رہا ہے، اور کتنا سب آپ دیکھیں، ہماری تو جسم و جسامت بھی کم ہے، بڑے بڑے جانور ہیں، ہاتھی جیسے جانور ہیں وہ بھی بھوکے نہیں، سمندر میں شارک جیسی مچھلیاں ہیں وہ بھی بھوکی نہیں، اور نہ معلوم اس طرح کی کتنی مخلوق ہے جو روزانہ ٹنوں کے حساب سے کھاتی لیکن وہ بھی بھوکی نہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اللہ پر یقین رکھے، اللہ تعالیٰ اس کا رزق پہنچانے والا ہے۔ کوشش کرنا ہمارا کام ہے، لیکن کوشش اس طرح کرے کہ حلال کیا حاصل کرے۔ حضرت مولانا شاہ عبد الغنی پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ جو شخص روزانہ 70 ٹائم اس آیت کو پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس پر رزق کے دروازے کھول دیں گے۔ اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز۔ یہ 25 پارے میں 3rd رکوع جہاں پر ختم ہو رہا ہے وہاں پر یہ آیت ہے۔ اور رزق کا نظام بھی دیکھیں اللہ تعالیٰ کا۔ اللہ تعالیٰ بندوں کو جہاں جہاں جس جس جگہ پر حاضر ہیں اور جس حالت میں ہیں وہ رزق پہنچا رہے ہیں۔ جانوروں کو بھی دیکھ لیں، کیسے کیسے جانور ہیں، ان کو بھی اللہ رزق پہنچا رہے ہیں۔ سمندر کے کنارے پر رینگنے والا چھوٹا سا کیڑا جو چل پھر بھی نہیں سکتا، اس کو بھی رزق پہنچ رہا ہے۔ کوے کے گھونسلے کے اندر جو کوا جب بچے دیتا، انڈے سے بچے نکلتے ہیں تو پورے بلاک نہیں ہوتے، یہ نر و مادہ یہ سوچتے ہیں کہ کسی اور کے انڈے آ گئے، یہ ہمارے بچے نہیں، چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ اب ان بچوں کو جو ابھی اڑنے کے بھی قابل نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ رزق پہنچا رہا ہے۔ وہ صرف منہ کھولتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے کیڑے ان کے منہ میں گھستے ہیں، داخل ہو جاتے ہیں، اور ان کو رزق پہنچ رہا ہے۔
کچھ دنوں کے بعد ان کے پر آہستہ آہستہ کالے ہونے لگتے ہیں، اور ادھر نر اور مادہ کو بچے یاد آتے ہیں، اپنے گھونسلے میں واپس آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ یہ تو ہمارے بچے ہیں، کالے پر ہو چکے ہیں۔ تو اللہ کا نظام تقسیم رزق کا بہت زبردست ہے۔ یہ سوچنا کہ کسی کو کم کسی کو زیادہ ملا، یہ بھی اللہ نے قرآن میں بیان کر دیا۔ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تقسیم کیا ہے ان کی دنیا کی زندگی میں معیشت کو، کسی کو کم کسی کو زیادہ۔ ورفعنا بعضہم فوق بعض درجات، بعض کے درجات کو بعض پر بلند کیا۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ اگر یہ نظام بھی نہ ہوتا تب بھی دنیا کا معاملہ نظام درہم برہم ہو جاتا، یعنی اگر سب مالدار ہوتے، کوئی غریب نہ ہوتا، تب بھی دنیا کا نظام نہیں چل پاتا۔ ایک کالر لائن پر موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام بھائی، ایک میری فرینڈ ہے، وہ مسئلہ ایک پوچھنا تھا۔ جی فرمائیے۔ نہ اس کی بیٹی کی شادی نہیں ہوئی، وہ جو اپنا کام کرتی ہے وہ بل بنانا چاہتی ہے، وہ کس کے نام پہ بنے گی؟ بیٹی کی شادی نہیں ہوئی ہے؟ جی۔ اور اولاد میں کون کون ہے؟ اور اولاد نہیں اس کی ہے، اس کی بہن بھائی ہیں، ماں ہے۔ اس کی ایک بہن ہے، 2 بھائی ہیں اور ماں ہے اس کی۔ اور صرف ایک ہی بیٹی ہے؟ جی۔ اور شوہر؟ وہ بیٹی کی شادی نہیں، بیٹی بل بنانا چاہتی ہے۔ اچھا، بیٹی ہی ول بنانا چاہتی ہے۔ جی۔ بیٹی کی والدہ ہیں؟ جی والدہ ہے، 2 بھائی ہیں، ایک بہن ہے اس کی، 2 بہنیں ہیں جیسے۔ اور والد صاحب بھی ہیں؟ جی۔ والد صاحب اس کے والد؟ نہیں، والد نہیں ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، انشاءاللہ بتاتے ہیں۔ اچھا، السلام علیکم۔ دیکھیے، یہ جو لڑکی ہے جو اپنا ول بنانا چاہتی ہے، شریعت میں دنیا کے زندگی میں دیے ہوئی چیز کو ہدیہ کہتے ہیں، ہبہ کہتے ہیں، گفٹ کہتے ہیں۔ اور اب کسی کا انتقال ہو جائے، اس کے بعد جو اس کا مال ہے اس کا تقسیم کیا جاتا ہے، ڈسٹریبیوشن کیا جاتا ہے، اس کو انہیریٹنس کہتے ہیں، میراث کہتے ہیں، ترکہ بھی کہتے ہیں، یا ورثہ بھی کہتے ہیں عام طور پر۔ ورثے میں اللہ تعالیٰ نے، میراث میں، انہیریٹنس میں اللہ نے جو رشتہ دار ہیں قریب کے، ان کے حصے مقرر کر دیے ہیں۔ جتنا حصہ اللہ نے مقرر کیا ہے اتنا حصہ ان کو ملے گا۔ اگر کوئی شخص اس سے کم حصہ دے یا یوں کہہ کر مرے کہ فلاں کو حصہ نہ دیا جائے، یہ صحیح نہیں۔ جیسے کوئی باپ اپنے بیٹے کے بارے میں کہے یہ بڑا نالائق ہے، اس کو میرے مال میں سے کچھ نہ ملے، یہ جائز نہیں۔ اس کے مرنے کے بعد وہ بیٹا وارث بنے گا، چاہے وہ نالائق تھا، چاہے اس نے باپ کا خیال نہیں رکھا تھا۔ اس لیے کہ شریعت میں اس ورثے میں، میراث میں حصہ پانے کا مدار رشتہ داری کی قربت پر ہے کہ جتنا اس مرنے والے سے رشتہ داری ہے قریب، اتنا وارث بنے گا وہ، اور اگر رشتہ داری نہیں ہے تو وارث نہیں بنے گا۔ جو ول ہے، جس کو وصیت کہا جاتا ہے، وصیت تو اصل میں انہی کے لیے ہوتی ہے جو وارث نہ ہو۔ حدیث میں آتا ہے لا وصیت لوارث، کسی وارث کے لیے وصیت نہیں کی جاتی، کیونکہ وارث کو تو اللہ نے حق مقرر کر دیا ہے۔ لیکن اس ملک میں ول اس لیے بنایا جاتا ہے تاکہ ہماری شریعت کے اعتبار سے ان کو حق دیا جا سکے۔ تو مائی وشز بکٹ، اس کے اندر آپ یہ لکھ سکتے ہیں جو شریعت نے جس کا جتنا حق مقرر کیا ہے اتنا اس کا لکھ دیا جائے کہ میرے بعد، میرے مرنے کے بعد اگر میرے یہ رشتہ دار زندہ ہیں تو ان کو یہ حق دیا جائے۔ آپ کے کیس میں آپ کی والدہ جو ہیں، ان کو 1/3 ملنا چاہیے، 33%۔ تو آپ اپنی ول کے اندر یہ لکھ دیں کہ میرے مرنے کے بعد اگر یہی وارث یعنی میرے رشتہ دار زندہ ہیں تو ان میں سے میری والدہ کو میرے مال میں سے 33% دیا جائے، اور باقی جو بچے گا 66% وہ بھائی اور بہن کے درمیان سنگل اور ڈبل کے اعتبار سے ہوگا۔ ایک بھائی اور ایک بہن ہے تو اس کا مطلب 3 حصے کیے جائیں گے، 2 حصے بھائی کو ملیں گے اور 1 حصہ بہن کو ملے گا۔
66% کے 3 حصے کیے جائیں گے تو 22% بہن کو ملیں گے اور 44% بھائی کو ملیں گے، تو ٹوٹل ہو جائے گا 100۔ اس طریقے سے آپ بل بنا سکتے ہیں۔ ایک اور کالر لائن پر موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب مجھے ہے نا یہ کہنا ہے کہ نا مجھے ہے نا گیسٹرک کا پرابلم ہے، آپ اور ٹی وی دوسری کی بات آواز یہ ہے کہ ہے نا مجھے ہے نا میرے دائیں پیروں میں ہے نا بہت درد ہے، یہ کم از کم لاسٹ ویک اتوار سے شروع ہوا ہے۔ اچھا، دائیں پیر میں۔ اور جب میں نماز کے لیے بیٹھتی ہوں نا قاعدہ میں اور وہ پاؤں کو موڑتی ہوں نا تو گھٹنے سے لے کر نیچے تک بہت کھینچاؤ ہوتا ہے، بہت تکلیف ہوتی ہے اور جلن بھی بہت ہوتی ہے۔ اللہ، ٹھیک ہے انشاءاللہ بتاتے ہیں۔ اور ایک کال لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی السلام آپ علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب کوئی پریشانی ہے جو میں بیان تو نہیں کر سکتا، اس کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں۔ مالی پریشانی ہے یا گھریلو پریشانی ہے؟ گھریلو پریشانی ہے۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ بتاتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہماری بہن نے جنہوں نے یہ بتایا کہ ان کو 2 تکلیف ہے، ایک تو گیسٹرک پرابلم ہے۔ دیکھیے کھانے کی ہر چیز پر آپ جب بھی آپ کھانا کھاتی ہیں ہر چیز پر الم نشرح لک صدرک یہ پڑھ کر دم کر دیں، اور ہر کھانے کے بعد سورہ قریش پڑھ لیا کریں۔ ایک تو دعا ہے جو کھانے کے بعد پڑھتے الحمدللہ الذی اطعمنا، اس کے بعد سورہ قریش پڑھ لیا کریں تو انشاءاللہ یہ تکلیف ختم ہو جائے گی۔ اور پیروں کی جو تکلیف ہے، گھٹنے میں تکلیف ہے، اسی طرح تو 11 مرتبہ اہدنا الصراط المستقیم پڑھ کر ہاتھ پہ دم کریں اور اس کو ملتے رہیں۔ دن میں کئی مرتبہ یہ عمل کر سکتی ہیں، اور اس کے لیے وضو بھی شرط نہیں، 5 مرتبہ 10 مرتبہ جب یاد آیا جب پڑھا 11 مرتبہ پھونک ماری اور اس کو ملتی رہیں، مالش کرتی رہیں، جہاں جہاں درد ہوتا ہے وہاں پر مالش کرتی رہیں۔ ہمارے بھائی نے جو پریشانی کا ذکر کیا ہے ابہام کے ساتھ، جس میں تفصیل ذکر نہیں فرمائی لیکن گھریلو پریشانی کہہ رہے ہیں، تو آپ روزانہ سورہ تحریم کی تلاوت کریں۔ 28 پارے کی لاسٹ صورت، آخری صورت 28ویں پارے کی ہے، اس کو آپ پڑھیں تو انشاءاللہ گھریلو پریشانیاں ختم ہوگی۔ اور استغفر اللہ یہ چلتے پھرتے پڑھتے رہیں۔ اور ایک کال لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب کیسے، خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ اچھا، شکر اللہ کا۔ 3 سوال ہیں چھوٹے سے۔ جی پہلا تو یہ کہ جب صبح نفل پڑھتے ہیں اشراق کے، جی تو وائف پوچھ رہی تھی، تو وہ جہاں بیٹھے ہیں فجر کی نماز پڑھی وہیں بیٹھ کر پڑھتے ہیں، تو وہ مطلب اپنی جگہ سے بالکل 1-2 فٹ بھی نہیں ہل سکتے آگے؟ کوئی اگر لائٹ آن کرنی ہو یا آف کرنی ہو؟ ایک تو یہ سوال ہو گیا۔ جب نفل پڑھ رہے ہیں تو اسی جگہ پہ بیٹھنا ہے فجر کے بعد۔ اور دوسرا یہ کہ وہ قضاء عمری کر رہی ہے، تو ایک دن میں جیسے 5 نمازیں پڑھے گی تو وہ صرف 5 ہی پڑھ سکتی ہے نا؟ ظہر کی جیسے 1 ہو گئی، فجر کی 1 ہوگی، اس طرح 1 سے زیادہ تو نہیں پڑھ سکتی۔ دوسرا کوشچن یہ ہے، اور تیسرا کوشچن یہ ہے کہ آپ سے وہ معلومات ملتی رہتی ہیں۔ کل مغرب کی نماز پڑھ رہا تھا تو 3 فرض پڑھے، تو 2 سنتیں پڑھ لی، پھر شک ہوا کہ میں نے 3 فرض نہیں پڑھے، شاید 2 پڑھے۔ تو آپ کا بڑی اچھی ایڈوائس تھی کہ جس پہ آپ کا دل یقین بیٹھتا ہے کہ 3 پڑھیں تو پھر 3 پہ یقین رکھیں اور اسی پہ آپ کنفرم رہیں۔ تو وہ ہوا یہ کہ وہ پھر شک جو تھا اس میں وہ اوپر آ گیا زیادہ کہ نہیں میں نے 2 ہی پڑھے، تو وہ میں نے پھر کہا چلو پڑھتا ہوں، پھر 3 پڑھ لیے میں نے فرض۔ مطلب تو 2 پڑھ 2 سنتے تو نہیں پڑھنی نا اس کے ساتھ دوبارہ، کیونکہ میں نے آلریڈی 3 پڑھ لیے، پھر 2 سنتے پڑھ لی۔ اچھا تو جب شک وہ غالب آ گیا کہ 2 ہی پڑھے تو پھر میں نے 3 پڑھ لیے، تو سنتے تو پڑھ لی تھی پہلے ہی۔ ٹھیک ہے، بتا دیں۔ تو آپ ذرا بتا دیجیے، پھر میں فون بند کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم۔ بہت شکریہ آپ کا، السلام علیکم۔ دیکھیے آپ کی بیوی کا جو مسئلہ ہے کہ اشراق کی نماز، فجر کی نماز کے بعد وہ جو فضیلت آئی ہے کہ جو شخص اسی جگہ پر بیٹھے رہے اور ذکر میں مشغول رہے، تلاوت میں مشغول رہے، اور پھر جب سورج نکل آئے تو پھر 2 رکعت نماز پڑھے، مقبول
عمرے کا ثواب ملتا ہے. یہ جو فضیلت آئی ہے اس میں یہ ہے کہ آپ اسی جگہ رہیں. اگر قرآن لینے کے لیے اٹھیں تب تو ٹھیک ہے، تسبیح لینے کے لیے اٹھیں تو ٹھیک ہے، لائٹ جلانے کے لیے، لیکن کوئی اور دنیاوی کام نہ کریں. یہ مقصد ہے. جیسے چائے پینے ہی چلے گئے یا ناشتہ بنانے کے لیے چلے گئے، یہ نہ ہو. تو اس میں یہ دینی کاموں کے لیے آپ اٹھ سکتے ہیں. دوسرا جو قضاء عمری کا ہے، قضاء عمری چونکہ سینکڑوں ہزاروں نمازیں ہوتی ہیں تو ضروری نہیں کہ ایک دن میں ایک ہی نماز، بلکہ ایک دن میں کئی نمازیں بھی پڑھی جا سکتی ہیں. جیسے اگر آپ یہ چاہیں کہ روزانہ 5 نمازیں قضا کریں، یعنی 5 دن کی نمازیں قضا کریں، فجر کے بعد آپ نے 5 فجر پڑھ لی، ظہر کے بعد 5 ظہر پڑھ لی تو بھی پڑھ سکتے ہیں. یا یہ کہ ہر نماز کے بعد ایک دن کی نماز پڑھ لی، ظہر کے بعد پورے ایک دن کی نماز پڑھ لی، عصر سے پہلے یا عصر کے بعد ایک دن کی نماز پڑھ لی، تب بھی پڑھی جا سکتی ہے. اس میں کوئی لمٹ نہیں ہے. ایک کالر لائن پر موجود. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب جی آپ ٹی وی کی آواز بند کر دیں. مفتی صاحب میں ٹی وی کی آواز بند کر دیں آپ. ٹھیک ہے، میرے ٹی وی کو مول صاحب میں آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں. جی آپ میرے ساتھ بات کریں، ٹی وی کو بند کر دیں. ٹھیک ہے مول صاحب. جی مول صاحب ٹی وی بند ہو گیا. مول صاحب میں آپ سے مسئلہ پوچھتا ہوں. جی فرمائیے. جو آدمی میں عمرے کے لیے گیا ہوں، آج میں گیا ہوں، تو آپ بھی کتنی دفعہ گئے، مکے میں جا کے عمرہ جو کر لیتے ہیں، بعد میں سمجھتے عمرے کے لیے گیا، جو مسجد عائشہ سے جا کے تھے احرام بن کے آتے تھے، عمرہ کرتے تھے. اور میں نے سنا کسی مولوی سے کہ ادھر ایسا نہیں ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، یہ بتاتے ہیں. اور بس یہی سوال ہے. سمجھ. جزاک اللہ. السلام علیکم. ہمارے بھائی کا جو پہلے سوال تھا وہ 3 فرض مغرب کی نماز پڑھی انہوں نے، پھر ان کو شک ہوا 2 رکعت پڑھی یا 3 رکعت پڑھی. آپ بھی یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ اگر کسی نماز کے بارے میں کوئی شک ہوتا ہے، 2 پڑھی یا 3 پڑھی، 3 پڑھی یا 4 پڑھی، تو اس میں 3 شکل ہوتی ہے. پہلی یہ شکل ہے کہ آپ کو یہ کبھی نہیں ہوا، فرسٹ ٹائم اس طرح کا شک ہوا ہے، تو اس صورت میں آپ اس نماز کو توڑ دیں، نئے سرے سے نماز شروع کر دیں. وہ جو بھی رکعت پڑھی آپ نے اس کو کالعدم کر دیں. دوسرا یہ کہ یہ بار بار ہوتا ہے شک، تو پھر آپ اپنے دل سے پوچھیں گمان غالب کیا ہے، 2 یا 3. اگر گمان غالب آپ کا یقین 2 پر ہے تو 2 سمجھ کے آگے بڑھیں، 3 کہہ رہا ہے دل تو 3 سمجھ کے آگے بڑھیں. اور تیسری شکل یہ ہے کہ دل کسی ایک طرف مائل نہیں ہو رہا ہے، 2 3 50-50 ہے دونوں طرف، تو اس صورت میں جو کم ہے ان رکعتوں کو سمجھ کر آگے بڑھیں گے. 2 اور 3 میں شک ہے تو 2 سمجھ کر آگے بڑھیں، 3 اور 4 میں شک ہے تو 3 سمجھ کر آگے بڑھیں گے. آپ کے کیس میں یہ تھا کہ 2 اور 3 اور آپ نے 2 پر یقین کیا، تو اس صورت میں آپ نے جو رکعت پڑھ لی وہ آپ نے پھر سے دوبارہ پڑھ لی. خیر تو سنت جو آپ نے پڑھ لی وہ ادا ہو گئی، اس لیے کہ مغرب جیسے غروب آفتاب ہوتا ہے، نفل کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اس لیے وہ سنت آپ کی ادا ہو گئی. ہمارے بھائی کا جو عمرے کے بارے میں سوال ہے یہ بہترین سوال ہے. بہت سے لوگ عمرے کے لیے جا رہے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں 4 عمرے کیے ہیں. مدینہ منورہ سے آتے ہوئے، جعرانہ سے آتے ہوئے، اور 1 مرتبہ عمرۃ القضا کیا ہے، اور حج کے موقع پر. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں 4 عمرے کیے ہیں. جس وقت آپ نے حج کیا ہے اس موقع پر آپ کی تمام بیویاں ازواج مطہرات آپ کے ساتھ تھیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بالکل مکہ سے قریب آئی ہیں، اس وقت حیض کی حالت میں آ گئیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سفر کیا تھا وہ 25 ذی قعدہ کو مدینہ سے روانہ ہوئے تھے،
اور 4 ذی الحج کو آپ مکہ پہنچے تھے، یعنی بہت کم دن باقی تھے۔ 4 ذی الحج سے 7 ذی الحجہ دیکھیں 3 دن 4 دن کا، تو گویا حج کے دنوں تک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاک نہ ہو سکی۔ جب حج کے دن شروع ہونے لگے، مینا جانا کا وقت آیا تو آپ نے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ وہ جو عمرے کا احرام تھا اس کو ختم کر دو، ناخن کاٹ لو یا بال کاٹ لو یا خوشبو لگا لو اور حج کا احرام باندھ لو، اگرچہ ابھی پاک نہیں ہوئی ہے، حج کا احرام باندھ لو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی طرح کیا، پھر عرفات میں مزدلفہ وغیرہ میں پاک ہو گئیں۔ وہ جب واپسی کے دن آئے، یعنی جب آپ مینا سے واپس آئے، طواف زیارت کر لی، سب کچھ ہو گیا، 13 تاریخ کو پھر آپ واپس جانے لگے۔ اس موقع پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ریکویسٹ کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تمام آنے والوں نے جو آپ کے ساتھ مدینہ سے آئے ہیں عمرہ بھی کیا اور حج بھی کیا، 2 عبادتیں کی، اور میں نے تو صرف حج کیا، میرا تو عمرہ رہ گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تم عمرہ کرنا چاہتی ہو؟ کہا جی ہاں۔ کہا جاؤ اپنے بھائی عبد الرحمن کے ساتھ، حضرت ابو بکر کا بیٹا عبد الرحمن، کہا جاؤ اس کے ساتھ تنعیم میں جاؤ اور وہاں سے احرام باندھ کر آ کے عمرہ کر لو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ہدایت پر عمل کیا، تنعیم جا کر وہاں سے احرام باندھ کر آئیں، عمرہ کیا، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا کر ملی اور واپس ہوئیں، مدینہ چلے گئیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو جو اجازت دی، اس سے یہ ثابت ہوا کہ اگر کوئی شخص لوکلی مکہ میں رہتے ہوئے عمرہ کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے تنعیم جا کر احرام باندھ کر آئیں اور عمرہ کرنے کی اجازت ہے۔ اگرچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل خود نہیں کیا، لیکن آپ نے اجازت دی ہے، اس وجہ سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اور بھی ائمہ ہیں، فرماتے ہیں کہ آپ کا یہ اجازت دینا، یہ اجازت ہے کہ لوکلی کوئی شخص مکہ میں رہتے ہوئے عمرہ کرنا چاہے، تنعیم جا کر آ کر عمرہ کر سکتا ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس طرح ثابت نہیں، نبی کا عمل ثابت نہیں، لیکن نبی کی اجازت ثابت ہے، ہمارے لیے یہ کافی ہے۔ اس لیے آپ دوبارہ اس طرح عمرہ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، مسجد عائشہ سے عمرہ ادا ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگ جائرانہ جاتے ہیں جو کافی دوری پر ہے، 35 کلومیٹر ہے، یہ بھی ایک عمرہ ہے۔ یا اگر طائف چلے گئے تو واپسی کے موقع پر قرن المنازل سے آپ عمرہ احرام باندھیں، یہ بھی جائز ہے۔ اگر میقات پہ چلے جاتے ہیں تو سب سے اچھا ہے، ورنہ لوکلی بھی آپ اس طرح مکہ سے جا کر بھی عمرہ کر سکتے ہیں۔ دعا کر لیتے ہیں، حق تعالی شانہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے، تمام پریشان حالوں کی پریشانیوں کو اللہ دور فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا صالحا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔